زمانہ جاہلیت کے متعلق سورہ نحل آیت نمبر 58 اور 59 میں ارشاد ہوا وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی تو شرم کے مارے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، غصہ اس پر چھا جاتا، اس بری خبر کے باعث وہ لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر اولادکم البنات، بہترین اولاد باپ پردہ بیٹیاں ہیں، اور خدا جس کو دوست رکھتا ہے اس کو بیٹی عطا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے من ربا ثلاث بنات واجبت لهم الجنہ قیل یا رسول اللہ واثنین قال اثنین قیل یا رسول اللہ فواحدہ قال فواحدہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرے اس کے لیے جنت ہے۔ آپ سے عرض کی گئی کہ جو 2 یا 1 بیٹی کی پرورش کرے، آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی جنت واجب ہے۔ اس پر آپ نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کرتے فرمایا کہ میں اور وہ شخص بروز قیامت اس طرح جڑواں ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے اور آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیتے۔ حدیث مبارکہ ہے من کان لہ ابنۃ فأدبها وأحسن آدابها وغذاها وأحسن غذاها وأصرف علیہ من النعمۃ التي انعم اللہ علیہ کانت لہ میمنۃ ومیسرۃ من النار الی الجنہ۔ جس کے پاس بیٹی ہو اگر وہ اس کی تربیت کرے، اسے اچھے عمل کی تعلیم دے، اسے کھلائے، اس کے خوراک میں بہتری کو مد نظر رکھے، اور جن نعمات کو خدا نے اس کے حوالے کیا ہے اس کو لڑکی کے اوپر خرچ کرنے میں دریغ نہ کرے، تو ایسا شخص آتش جہنم سے دائیں اور بائیں جانب سے بچتا ہوا وارث بہشت ہوگا۔ بیٹیوں کی تعلیم و تربیت میں خصوصاً سورۃ النساء اور سورۃ النور کے تراجم پر غور و فکر کرنے کی عادت ڈلوانی چاہیے۔